اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشست نمبر 55۔ ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حکم خداوندی تحویل کعبہ عمل میں آئی، جس پر یہود و کفار نے کافی شور کا بلند کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے نہ صرف وضاحت فرما دی بلکہ یہودیوں کی سازش سے باخبر کر دیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اہم واقعہ روزوں کی فرضیت ہے، جو کہ ماہ شعبان میں فرض ہوئے تھے، اور یہی اس کا آج کا موضوع ہے، روزوں کی فرضیت۔ روایت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے 3 روزے ہر ماہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہودی ہر مہینے کے 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ آپ نے یہودیوں کی یہ بات سن کر فرمایا کہ ہم اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس روز خود بھی روزہ رکھنا شروع کیا اور دوسرے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن اسی مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات آخر تک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے بھی روزے فرض فرما دیے، جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ دراصل روزے ہمیشہ سے ایک ہی ماہ کے تھے، صرف حضرت موسیٰ کے لیے 10 دن بڑھائے گئے تھے، مگر ان کی امت کے لیے بدستور 1 ماہ کے ہی رہے۔ اس کے بعد نصرانیوں کے متفرق بادشاہوں نے اظہار تشدد کے طور پر بڑھا کر 2 ماہ کر دیے۔ جو ان سے نہ رکھے گئے وہ آخر میں ترک کر دیے۔ یہاں قارئین کی دلچسپی کے لیے یہ انکشاف اور بھی باعث حیرت ہوگا اور قرآن کی صداقت پر مہر بھی کہ نہ صرف اہل کتاب بلکہ بت پرست بھی روزے رکھتے ہیں، جیسے کہ اہل ہنود۔ ان کے پاس روزوں کی تعلیمات کہاں سے آئیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ابو نضر مسعودی اور عمرو بن مرہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ نماز کی فرضیت کی طرح روزے کی فرضیت کی بھی 3 حالتیں ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اول آپ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر ماہ 10ویں تاریخ کو بھی رکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں پہ اللہ نے روزے فرض فرما دیے۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہر شخص پر عضروِ قرآن یہ لازم کر دیا کہ وہ پورے روزے رکھے، جیسا کہ آیت کی حیثیت سے واضح، فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلَا يَصُمْهُ، یعنی تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پا جائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اتنے روزے قضا کرے، اور جیسے ہی حالت سفر یا بیماری دور ہو جائے تو روزے رکھنا شروع کر دے، اور جو قضا کیے ہوں ان کو بعد میں کسی ماہ میں بھی پورے کرے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ صحت مند ہونے کی کبھی امید نہ ہو، اور روزہ رکھنے سے صحت کو خطرہ ہو، اور بعض حالتوں میں جان کو خطرہ ہو، یا مرض ضعیفی ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو کسی مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، بشرطے اس کی وہ مقدرت رکھتا ہو۔ یہ روزوں کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں۔ البتہ حضور نے متواتر روزے رکھنے کو منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ایک شخص لایا گیا جو کہ انصار میں سے تھا کہ وہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا اور عشاء کے بعد بھی صبح تک جاگتا رہتا، اور بیوی کے پاس بھی پورے رمضان نہیں جاتا۔ اس طرح وہ پوری رات بھی روزہ گزار دیتا۔ تو آپ نے اس شخص سے گفتگو فرمانے کے لیے اس کو بلا بھیجا، اور اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی
حل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم ہن لباس لکم، اور اختتام اس پر فرمایا ثم الصیام الی اللیل۔ یہ روایت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مستدرک میں، اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے، اور 10 تاریخ کو بھی متواتر روزے رکھتے تھے، تا وقت کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کبھی 3 روزے رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے، اور یہی حال 10 تاریخ کے روزے کا تھا۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ہجرت کے اسی دوسرے سال ماہ رمضان کے آخری دنوں میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور عید الفطر واجب ہوئی، اور پہلی عید الفطر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت مدینے میں ادا فرمائی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے والے حضرت علی، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے۔ یہ ایک ایسی نادر چیز ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، جس میں غریبوں کے لیے ایک نوید اور سرمایہ داروں کے لیے خوشخبری تھی کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہے، جس قدر چاہیں کمائیں، صرف اتنا کریں کہ جو کچھ سال بھر کے بعد پس انداز ہو سکے اس کا 40واں حصہ، اور کل پیداوار کا چاہی زمینوں میں 5واں حصہ، بارانی زمینوں میں 10واں حصہ، اس کے علاوہ مال اور مویشیوں میں جو نصاب ہے بیت المال میں جمع کرا دیں۔ لیکن صحابہ کرام تقویٰ کار خیر میں اتنے آگے تھے کہ انہوں نے سال تو دور کی بات ہے، کل کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ اسی وقت ادا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی کا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ مجھ سے اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ہماری طرح زبانی کلامی مسلمان نہیں تھے، بلکہ خدا کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانتے تھے۔ وہ حق الیقین کی اس منزل پر تھے جس نے انہیں عین الیقین پر پہنچا دیا، جو کہ ایمان کی معراج ہے۔ ان سب پر حضرت علی اور عبداللہ بن زبیر فضیلت لے گئے، گو کہ حضرت علی کبھی بھی مالدار نہیں رہے، اور نہ مال جاؤ حشم سے رغبت رکھی، مگر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کئی موقع پہ سبقت لے گئے۔ مثلا نجوہ کے سلسلے میں جب آیت نازل ہوئی کہ جو حضور سے سرگوشیوں میں سوال پوچھیں تو صدقہ دیں، اس وقت بھی حضرت علی واحد آدمی تھے جنہوں نے صدقہ ادا کر کے سوال پوچھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور دوسری زکوٰۃ تھی جس نے دنیا کو ایک فلاحی نظام سے روشناس کرایا۔ اسلام سے پہلے دنیا فلاحی نظام سے قطعاً نابلد تھی۔ یہی وہ آمدنی تھی جس سے بیوہ اور ناداروں کے خرچ برداشت کیے جاتے تھے، بچوں کو وظیفے دیے جاتے تھے، اور مفلسوں کے قرض ادا کیے جاتے تھے، اور اسی کی نقالی تھی جو نام نہاد مہذب دنیا نے کمیونزم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنائی، اور یہی اب اسلام کا سب سے بڑا جرم بھی ہے جس کی سزا ہم کو دی جا رہی، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا نام۔ جب حضور نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان فرمائی تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی دینے کو نہ تھا بہت برداشتہ ہوئے، مگر انہیں اس سے بھی آسان نسخہ بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی مذہب ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اب سرمایہ دارانہ نظام خائف ہے کہ اگر وہ فلاحی نظام کا رخ موڑتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، لہذا وہ حربے آزما رہے ہیں جو کمیونزم کو تباہ کرنے کے لیے آزمائے گئے تھے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو سربلند کرے گا، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں
ہم غزوہ بدر پر بات کریں گے، جو کہ اس سے پہلے یعنی رمضان کے شروع میں واقع ہوا تھا، لیکن ہم نے زکوٰۃ کو پہلے لے لیا۔ غزوہ بدر کیونکہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ ہے، جس میں اسلام کی بقا کی جنگ لڑی گئی ہے۔ چند بے وسائل لوگوں کی شجاعت کی داستان ہے، جبکہ بے مثالی ایمانی جذبے نے ایک بہترین فوج کو عبرتناک شکست دی، اور اس کی بھی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔